بی سی سی آئی کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ لودھا کمیٹی کی سفارشات کے بعد بی سی سی آئی نے اپنے آئین میں کئی تبدیلیاں تو کی۔ بڑے میچز جیسے انڈیا پاکستان وغیرہ پر زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ عوام کو اس طرح کے ایونٹس میں مشغول رکھا جائے تاکہ ان کے اہم مسائل سے توجہ ہٹی رہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز۔ آج بات ہوگی کھیل پر اور خاص طور پر کرکٹ پر۔ 1928 میں بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا یعنی بی سی سی آئی کا قیام عمل میں آیا تاکہ کرکٹ کو منظم کیا جا سکے اور بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کی نمائندگی ہو، اور اسی سے آئی سی سی میں ہندوستان کو شامل کرنے کی راہ بھی ہموار ہوئی۔ آخر یہ بی سی سی آئی ہے کیا اور ہندوستان میں اس کا کیا ریلیونس ہے؟ Secretary of the BCCI has confirmed that India will not be going to Pakistan for the Asia Cup. And it's a collapse. آئیے جانتے ہیں بی سی سی آئی کی ساری تفصیلات۔ بی سی سی آئی ایک خانگی ادارہ ہے۔ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی حکومتی ادارہ ہوگا، حکومت کھلاڑیوں کا انتخاب کرتی ہوگی۔ نہیں، اس کے معاملات میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ملک میں کرکٹ کے تمام فارمیٹس، چاہے وہ ٹیسٹ ہو، ون ڈے ہو یا پھر T20، اس کی نگرانی بی سی سی آئی ہی کرتا ہے۔ کھلاڑیوں کا انتخاب ہو، اسپانسرشپ ہو اور کرکٹ انفراسٹرکچر سب یہی کرتا ہے۔ بی سی سی آئی کیسے کام کرتا ہے اس کو تھوڑا جانتے ہیں۔ بی سی سی آئی کے اپنے کچھ اصول و ضوابط ہیں، اسی کے مطابق وہ کام کرتا ہے اور اسے چلانے کے لیے مختلف کمیٹیاں قائم ہیں۔ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی، ریجنل ایسوسیشنز، ٹورنامنٹس کی کمیٹی، اور جو میچز انعقاد کرتی ہے یعنی ٹورنامنٹس اس کی کمیٹی، مالیاتی کمیٹی وغیرہ وغیرہ۔ اس کا ایک صدر، نائب صدر، سیکریٹریز، ٹریزررز اور دیگر عہدیدار ہوتے ہیں۔ ان کا بھی انتخاب ہوتا ہے یعنی الیکشن ہوتا ہے۔ ملک میں 23 سے زائد کرکٹ ایسوسیشن ہیں جو مختلف ریاستوں اور ریجنز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ ایسوسیشنز بی سی سی آئی کے تحت کام کرتی ہیں۔ بی سی سی آئی ملک میں مختلف ٹورنامنٹس منعقد کرتی ہے جیسے رانجی ٹرافی، دلیپ ٹرافی، آئی پی ایل وغیرہ وغیرہ۔ آخر یہ ٹورنامنٹس کیسے کیے جاتے ہیں، اس کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے، اس کو جانتے ہیں۔ بی سی سی آئی کی آمدنی کا بڑا حصہ اسپانسرشپ، براڈ کاسٹنگ رائٹس، ٹی وی رائٹس اور آئی پی ایل کے ذریعے پیسہ آتا ہے۔ آئی پی ایل بی سی سی آئی کا سب سے منافع بخش ایونٹ ہے۔ کرکٹ ٹیمز کا انتخاب کیسے ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا جان لیجئے۔ ٹیم میں کھلاڑیوں کا انتخاب سلیکشن کمیٹی کرتی ہے جو کھلاڑیوں کی کارکردگی، فٹنس اور مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ادارے کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ بی سی سی آئی کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ بی سی سی آئی ایک خود مختار ادارہ ہے جیسا کہ میں نے کہا، لیکن یہ سپریم کورٹ اور لودھا کمیٹی کے تحت کچھ حد تک جواب دہ بھی ہے۔ کیسے جواب دہ ہے اس کو جان لیجئے۔ 2013 میں آئی پی ایل میں اسپاٹ فکسنگ اور بیٹنگ کے الزامات لگے تھے۔ سپریم کورٹ نے ان الزامات کی تحقیقات کے لیے جسٹس مکل مدگل کمیٹی تشکیل دی، جس کی رپورٹ میں بی سی سی آئی کے کام کاج میں بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا۔ پھر سپریم کورٹ نے کرکٹ کی اصلاحات کے لیے جسٹس آر ایم لودھا، جسٹس اشوک بھوشن اور جسٹس آر وی رویندرن پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی کا مقصد بی سی سی آئی کے ڈھانچے، اس کے نظم و نسق اور کام کے طریقے میں اصلاحات کی تجویز کرنا تھا۔ اس کے مقاصد بی سی سی آئی کے مالی معاملات اور فیصلوں میں بدعنوانی کو روکنا تھا۔ تو لودھا کمیٹی کی بہت ساری سفارشات رہیں جس میں بی سی سی آئی کے اعلیٰ عہدوں کی مدت اور اس کی عمر کی حد کو مقرر کیا جائے، یعنی 70 سال سے کم عمر ہو، ایک شخص کو ایک ہی عہدہ پر رکھا جائے، کولنگ آف پیریڈ ہر 3 سال کے بعد عہدیداروں کو کولنگ آف پیریڈ لینا ہوگا تاکہ طاقت کا غلط استعمال نہ ہو۔
ایک ریاست ایک ووٹ، ہر ریاست کو بی سی سی آئی کی جنرل باڈی میں ایک ووٹ کا حق دیا جائے گا، اور ایک سے زیادہ کرکٹ ایسوسی ایشنز کو ووٹ کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ بی سی سی آئی کے تحت تمام کمیٹیاں منتخب ہوں اور غیر ضروری سیاسی اثر و رسوخ ختم کیا جائے۔ کھلاڑیوں کی شمولیت، سابق کرکٹرز کو انتظامیہ میں شامل کیا جائے۔ کھلاڑیوں کی شمولیت تو ہوتی ہے لیکن کوئی اختیارات نہیں ہوتے، اور اس کی آزادانہ آڈٹ۔ لودھا کمیٹی کی سفارشات کے بعد بی سی سی آئی نے اپنے آئین میں کئی تبدیلیاں تو کی، جن میں ایک ریاست ایک ووٹ اور کولنگ پیریڈ وغیرہ وغیرہ۔ کمیٹی نے سفارش کی تھی کہ سیاست دانوں کو بی سی سی آئی کے انتظامی عہدوں سے دور رکھا جائے، لیکن کام اس کے برعکس ہوتا ہے۔ بی سی سی آئی نے کئی سفارشات کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ بی سی سی آئی کی اہمیت اور اثر و رسوخ اتنا ہے کہ عالمی کرکٹ پر اس کا غلبہ ہے۔ بی سی سی آئی کی مالی حیثیت اتنی مضبوط ہے کہ یہ آئی سی سی کے فیصلوں کو اپنے مطابق کرواتی ہے، کیونکہ آئی سی سی کی آمدنی کا بڑا حصہ بی سی سی آئی کے ذریعے آتا ہے۔ بی سی سی آئی کی مالی خود مختاری اور اس کے آمدنی کے ذرائع جانتے ہیں۔ براڈ کاسٹنگ حقوق، ٹی وی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے میچ نشر کرنے کے حقوق بی سی سی آئی کے لیے سب سے بڑا ریونیو بنانے کا ذریعہ ہے۔ اسپانسرشپ، بڑے برانڈز بی سی سی آئی کے ٹورنامنٹس اور ٹیموں کو اسپانسر کرتے ہیں، جن سے بھاری آمدنی ہوتی ہے۔ ٹیکس میں چھوٹ، اگرچہ کرکٹ کو حکومت فنڈز فراہم نہیں کرتی، لیکن بی سی سی آئی نے کئی دہائیوں تک کرکٹ کی ترقی کے نام پر ٹیکس میں چھوٹ حاصل کی ہے۔ بین الاقوامی اور آئی پی ایل جیسے ایونٹس کے دوران حکومت پولیس اور دیگر سیکورٹی فراہم کرتی ہے۔ حکومت اسپورٹس انفراسٹرکچر جیسے اسٹیڈیمز کی تعمیر اور ترقی میں مدد کرتی ہے، لیکن یہ عام طور پر ریاستی حکومتوں کے دائرے میں آتا ہے۔ بی سی سی آئی اکثر ان سہولیات کو کرائے پر لے کر استعمال کرتا ہے۔ حکومت دیگر ممالک کے کھلاڑیوں کے لیے ویزا اور میچز کے انعقاد کے لیے اجازت نامے فراہم کرتی ہے۔ یہ ساری سہولتیں حکومت بی سی سی آئی کو دیتی ہے۔ ایک بین الاقوامی کرکٹ میچ منعقد کرنے پر آنے والے اخراجات کئی عوامل پر منحصر ہوتے ہیں، جیسے میچ کی نوعیت کیا ہے، ٹیسٹ ہے یا ون ڈے ہے یا T20 ہے، میچ کس جگہ ہو رہا ہے، سیکورٹی انتظامات اور دیگر لاجسٹک اخراجات وغیرہ۔ بین الاقوامی کرکٹ میچ کے اہم اخراجات گراؤنڈ کی تیاری جیسے پچ بنانا، آؤٹ فیلڈ کی دیکھ بھال، اسٹیڈیم کی صفائی، لائٹنگ اور ایئر کنڈیشننگ وغیرہ وغیرہ کے انتظامات۔ اگر اسٹیڈیم کسی ریاستی کرکٹ ایسوسی ایشن کی ملکیت ہے تو یہ کرایہ ادا نہیں ہوتا، لیکن دیگر اسٹیڈیمز کے لیے کرایہ تقریباً 50 لاکھ سے 2 کروڑ تک ہوتا ہے۔ سیکورٹی کے انتظامات کے لیے جیسے پولیس اور نجی سیکورٹی پر خرچ بڑے میچز جیسے انڈیا پاکستان وغیرہ پر زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ اس میں 1 کروڑ سے 5 کروڑ روپے تک خرچ آتا ہے۔ ٹیموں کے اخراجات، ٹیمز کی رہائش کے تقریباً 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک کے خرچ ہوتے ہیں۔ سفر اور بین الاقوامی ٹیموں کے فضائی سفر اور مقامی ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں 25 سے 50 لاکھ روپے فی میچ ہوتے ہیں۔ میچ افیشیلز اور امپائرز کے لیے وہ بھی 10 سے 25 لاکھ روپے تک کا خرچ آتا ہے۔ ٹکٹنگ اور انتظامات کے لیے بھی خرچ آتا ہے، جیسے ٹکٹ چھپانا ہوا، آن لائن ٹکٹنگ وغیرہ کے لیے، اس میں تقریباً 2 کروڑ روپے کا خرچ آتا ہے۔ مارکیٹنگ کے لیے اور اسپانسر شپس کی اس کی برانڈنگ کے لیے تقریباً 3 کروڑ تک کا خرچ آتا ہے۔ براڈ کاسٹ اور پروڈکشن کے لیے جیسے کیمرے، کامنٹری اور ٹیکنیکل جو عملہ ہوتا ہے اس پر تقریباً 10 کروڑ روپے کا خرچ آتا ہے۔ اسٹیٹ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے، پھر اس پر تقریباً 1 کروڑ سے 3 کروڑ تک کے ٹیکس لیتی ہے فی میچ۔ اور پھر میچ کے دن کے انتظامات ہوتے ہیں، اس میں تقریباً 1 کروڑ روپے کی لاگت آتی ہے، 1 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی میچ پر جو کل خرچ آتا ہے عام طور پر 10 کروڑ سے 30 کروڑ کے درمیان ہوتا ہے۔ T20 میچز پر کم خرچ ہوتا ہے کیونکہ یہ مختصر مدت کا ہوتا ہے، یعنی ڈیوریشن اس کا کم ہوتا ہے۔ ٹیسٹ میچز میں سب سے زیادہ خرچ آتا ہے۔ بی سی سی آئی کی آمدنی کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ بی سی سی آئی کی آمدنی کا سب سے بڑا حصہ براڈ کاسٹنگ حقوق سے آتا ہے۔ موجودہ معاہدے کے تحت یعنی 2023 سے 2027 تک کا
براڈ کاسٹنگ رائٹس میں تقریباً اس کو 48,390 کروڑ روپے حاصل ہوں گے، وہ اتنے میں فروخت کیے ہیں۔ یعنی فی میچ 118 کروڑ روپے حساب آتا ہے اس کا، جس میں ٹی وی براڈ کاسٹ کو 70 کروڑ روپے فی میچ کے، ڈیجیٹل براڈ کاسٹ کے لیے 60 کروڑ روپے فی میچ کے۔ اسپانسرشپ بھی بی سی سی آئی کے لیے ایک بڑی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ ٹیم اسپانسرشپ جیسے ایم پی ایل، جیسے بائیجوس وغیرہ، تقریباً فی میچ کے لیے یعنی ہر میچ کے لیے وہ 7 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں۔ گراؤنڈ اسپانسرشپ جیسے پے ٹی ایم اس وقت لی ہوئی ہے، اس کو 5 کروڑ روپے فی میچ ادا کرتی ہے۔ دیگر اشتہارات اسٹیڈیم میں اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر 8 کروڑ روپے فی میچ۔ ٹکٹ کی فروختگی بڑے میچز جیسے انڈیا پاکستان وغیرہ کے، اس میں ٹکٹیں 10,000 روپے تک کی بکتی ہیں، ورنہ عموماً 500 روپے سے 10,000 روپے کے درمیان یہ فروخت ہوتی ہیں۔ ٹکٹ سے حاصل ہونے والی کل آمدنی 10 کروڑ روپے اور دیگر ایونٹس کی آمدنیاں اگر میچ یا ٹورنامنٹ آئی سی سی کے تحت ہو تو بی سی سی آئی کو ایک حصہ ملتا ہے جو آئی سی سی کے ریونیو سے شیئر کیا جاتا ہے۔ آئی سی سی میں بھارت کی اہمیت کے باعث بی سی سی آئی کو سب سے زیادہ حصہ یعنی تقریباً 38.5% حصہ آمدنی کا ملتا ہے۔ خرچ اور منافع کا حساب۔ خرچ کا تخمینہ تقریباً ایک بین الاقوامی میچ پر 10 سے 30 کروڑ روپے جیسا کہ میں نے کہا آتا ہے۔ کل آمدنی کا تخمینہ یہاں پہ لگاتے ہیں۔ ایک بین الاقوامی میچ سے بی سی سی آئی کی کل آمدنی 120 سے 140 کروڑ روپے ہوتی ہے۔ اب اس میں منافع، کل آمدنی 120 سے 140 کروڑ روپے فی میچ، کل خرچ 10 سے 30 کروڑ روپے فی میچ، خالص آمدنی 90 سے 110 کروڑ روپے فی میچ۔ ٹورنامنٹ سے منافع جیسے آئی پی ایل، انڈین پریمیئر لیگ بی سی سی آئی کے لیے سب سے بڑا منافع ہے، جیسا کہ میں نے کہا اس میں 48,000 کروڑ روپے سے زیادہ 2023 میں اس کو آمدنی ہوئی تھی۔ اب کتنی ہوگی؟ اب تو بڑھے گی۔ ایک آئی پی ایل میچ سے بی سی سی آئی کو تقریباً 70 کروڑ روپے خالص منافع ہوتا ہے۔ سالانہ آمدنی اور منافع اگر دیکھیں یعنی 2023-24 میں تقریباً 20,000 کروڑ روپے کا اس کو منافع رہا ہے، جس میں خالص اس کا منافع 8,000 کروڑ روپے تھا۔ دنیا کے دیگر کرکٹ بورڈز کے مقابلے میں منافع بی سی سی آئی کا اتنا ہے کہ اس سے 2 سے 3 گنا بڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی سالانہ آمدنی 2,000 کروڑ روپے ہے۔ ان ہزاروں کروڑ روپے کی آمدنی کو بھلا کارپوریٹ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اتنے پیسے دیکھ کر اس کی تو رال ٹپکتی ہوگی۔ حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ عوام کو اس طرح کے ایونٹس میں مشغول رکھا جائے تاکہ ان کے اہم مسائل سے توجہ ہٹی رہے۔ نوجوان نسل کا جنون کی حد تک کرکٹ کے پیچھے رہنا اور اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا کسی صورت صحیح نہیں ہے۔ سامعین فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ ظہیم الدین احمد کو اجازت دیں۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔